فسادات اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے لگنے کی وجہ سے. اور اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے شوق، اپنی ساری خواہشات، سارے ذوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈال دے. پھر جو اللہ کے رسول حکم دے بس وہی اس کا شوق ہونا چاہیے. اچھا پھر اللہ رب العزت نے پیدا کیوں کیا؟ کیوں انسان کا نفس خواہش کرتا ہے؟ کیوں طرح طرح کی چیزوں کی لذت اس کے دل میں موجود ہے؟ سورۃ آل عمران کے شروع میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ایک لمبی فہرست کہ ہم نے انسان کے لیے یہ طرح طرح کے شوق، خواہشات نفس، عورتیں، گھوڑے، مال، سونا، چاندی، ایک لمبی فہرست ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے. یہی تو امتحان ہے. دیکھیں اگر کسی انسان کا گناہ کرنے کو دل ہی نہ کرے تو پھر امتحان کس بات کا؟ پھر انسان تو نہ ہوئے سب فرشتے ہوئے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان کرتا ہے. اور انسان کے پاس اختیار ہے اس لیے کرتا ہے. اگر انسان سے یہ اختیار چھین لیا جاتا، کوئی بھی زمین میں اللہ کا نام فرمانا ہوتا. اب انسان کے دل میں یہ خواہش نفس جیسی ایک آزمائش ڈال دی گئی اور ساتھ فرمایا کہ دھیان کرنا، خواہشات کے پیچھے نہ لگ جانا، اپنے رب کی فرمانبرداری کرنا، اللہ اس کے رسول کی بات ماننا. اب یہ اس امتحان میں 24 گھنٹے آپ اور میں 24 گھنٹے یا اپنے اللہ کی فرمانبرداری میں ہوتے ہیں یا اپنے نفس کی فرمانبرداری میں، کوئی تیسری حالت نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بلا شبہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں یہ اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو اور واقفیت پیدا ہو. روحانیت کے امام ہیں. آپ نے بھی یہی فرمایا کہ زمین پہ لوگوں کی 2 ہی بنیادی اقسام ہوتی ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا یا اپنے نفس کی بات ماننے والا. کوئی تیسری حالت نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 3 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 3 موبقات یعنی مہلکات، 3 ایسے جرموں سے بچو کہ جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. اگر ان 3 چیزوں کے پیچھے انسان لگ جائے تو نہ اس کا دین سلامت رہتا ہے، نہ اس کی دنیا سلامت رہتی ہے، نہ اس کی عزت سلامت رہتی ہے.